خوش آمدید۔ آج ہمارے پاس جو مواد ہے وہ ایرک جورگنسن کی کتاب دی آلمنیک آف نیول روویکانت کے کچھ حصے ہیں۔ یہ کتاب کوئی عام سوانح حیات نہیں ہے، یہ دراصل ایک کاروباری شخصیت اور مفکر نیول روویکانت کے پچھلی دہائی کے انٹرویوز، ٹویٹس اور ان کے خیالات کا ایک مجموعہ ہے، خاص طور پر دولت اور خوشی جیسے موضوعات پر۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، اور میرے خیال میں یہی بات اس کتاب کو دوسری امیر بننے والی کتابوں سے الگ کرتی ہے۔ یہ آپ کو کوئی 10 قدموں کا فارمولا نہیں دے رہی، بلکہ یہ سوچنے کا ایک ذہنی ماڈل فراہم کر رہی ہے۔ تو آج ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ان بنیادی اصولوں کو سمجھیں جن سے نہ صرف مالی خوشحالی بلکہ ایک زیادہ بامقصد اور مطمئن زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ تو چلیں پھر اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ سب سے پہلے اس بنیادی خیال پر بات کرتے ہیں جو میرے خیال میں اکثر لوگوں کے لیے تھوڑا الجھن کا باعث بنتا ہے: دولت، پیسہ اور حیثیت۔ جی، عام طور پر تو ہم ان تینوں کو ایک ہی چیز سمجھتے ہیں، لیکن کتاب کہتی ہے کہ یہ بالکل مختلف ہے۔ یہ ایک بہترین نقطۂ آغاز ہے، کیونکہ اگر یہ بنیاد ہی غلط ہو تو باقی ساری عمارت ٹیڑھی کھڑی ہوتی ہے۔ دیکھیں، پیسہ جسے ہم روزمرہ استعمال کرتے ہیں، وہ صرف قدر کی منتقلی کا ایک ذریعہ ہے۔ میں نے آپ کے لیے کوئی کام کیا، آپ نے مجھے پیسے دے دیے، یہ ایک سماجی معاہدہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور حیثیت یا سٹیٹس جو ہے وہ سماجی درجہ بندی میں آپ کا مقام ہے۔ یہ ایک زیرو سم گیم ہے۔ زیرو سم گیم مطلب اگر کوئی اوپر جاتا ہے تو کسی نہ کسی کو نیچے آنا پڑتا ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ تو اگر پیسہ صرف ایک ذریعہ ہے اور حیثیت ایک مقابلہ، تو پھر دولت کیا ہے؟ دولت وہ اثاثے ہیں جو آپ کے سوتے ہوئے بھی آپ کے لیے کماتے ہیں۔ یہ کوئی کاروبار ہو سکتا ہے، اسٹاک مارکیٹ میں کی گئی سرمایہ کاری، یا کوئی ایسی چیز جو آپ نے اپنے ذہن سے بنائی ہو، جیسے کوئی ایپ، کوئی کتاب یا کوئی یوٹیوب چینل۔ یعنی پیسو انکم جسے کہتے ہیں۔ بالکل، پیسو انکم۔ کتاب کے مطابق جب تک آپ کی آمدنی آپ کے وقت کے عوض ہے، یعنی آپ گھنٹوں کے حساب سے پیسے کما رہے ہیں، آپ کبھی بھی حقیقی معنوں میں مالی طور پر آزاد نہیں ہو سکتے۔ کبھی بھی نہیں۔ حقیقی دولت آپ کی آمدنی کو آپ کے وقت سے الگ کر دیتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا خیال ہے، یعنی جب تک آپ نوکری کر رہے ہیں اور تنخواہ لے رہے ہیں، آپ صرف پیسے کما رہے ہیں، دولت نہیں۔ جی ہاں، اور اسی سے جڑا ہوا ایک تصور اخلاقی دولت سازی کا بھی ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ حیثیت کے کھیلوں کو چھوڑ کر حقیقی قدر پیدا کرنے پر توجہ دیں۔ یہ سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن اس کا عملی مطلب کیا ہے؟ اس کا عملی مطلب یہ ہے کہ آپ معاشرے میں دوسروں کو نیچا دکھا کر آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں، اس کے بجائے آپ معاشرے کے لیے کوئی ایسی چیز بنائیں جس کی اسے ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، نیول کا نقطہ یہ ہے کہ معاشرہ ہمیشہ آپ کو بتائے گا کہ اسے کیا چاہیے۔ وہ آپ کو دولت نہیں دے گا اگر آپ کوئی ایسی چیز بیچ رہے ہیں جو وہ نہیں چاہتا۔ دولت دراصل معاشرے کی طرف سے ایک شکریہ کا نوٹ ہے کہ آپ نے بڑے پیمانے پر اس کا کوئی مسئلہ حل کیا ہے۔ واہ! تو سوال یہ نہیں کہ میں پیسے کیسے کماؤں، سوال یہ ہے کہ میں معاشرے کے لیے کون سی ایسی قدر پیدا کر سکتی ہوں جو ابھی کوئی اور نہیں کر رہا۔ یعنی دولت کمانا ایک خودغرضانہ عمل نہیں بلکہ معاشرے کی خدمت کا نتیجہ ہے۔ بالکل۔ تو اگر دولت معاشرے کے مسائل حل کرنے سے آتی ہے تو اگلا سوال یہ ہے کہ ایک شخص کو کیسے پتہ چلے کہ وہ کون سا مسئلہ حل کرنے کے لیے سب سے زیادہ موزوں ہے؟ ہر کوئی تو اگلا فیس بک یا گوگل نہیں بنا سکتا۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے یہ فلسفہ واقعی دلچسپ اور ذاتی ہو جاتا ہے۔ اس کا جواب خاص علم یا اسپیسیفک نالج میں پوشیدہ ہے۔ خاص علم؟ جی، اور یہ وہ علم نہیں ہے جو آپ کو اسکول یا یونیورسٹی میں سکھایا جاتا ہے۔ تو پھر یہ خاص علم ہے کیا؟ اگر یہ ڈگریوں اور سرٹیفکیٹس میں نہیں ملتا تو اسے کیسے حاصل کیا جائے؟ نیول اسے اس طرح بیان کرتے ہیں کہ یہ وہ علم ہے جو کھیل کھیل کر حاصل کیا جاتا ہے، نہ کہ کلاس روم میں بیٹھ کر۔ یہ آپ کی شخصیت، آپ کے شوق اور آپ کے تجسس کا قدرتی حصہ ہوتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو سکھائی نہیں جا سکتی، لیکن آپ سیکھ سکتے ہیں۔ کوئی مثال؟ مثال کے طور پر، اگر کوئی بچپن سے ویڈیو گیمز کھیلتا رہا ہے اور اسے لوگوں کو منظم کرنا بھی پسند ہے، تو ہو سکتا ہے اس کا خاص علم آن لائن گیمنگ کمیونٹیز بنانا ہو۔ اچھا۔ یہ کوئی ڈگری نہیں ہے،
یہ ایک ایسی چیز ہے جو صرف وہی شخص اپنے منفرد انداز میں کر سکتا ہے۔ یہ تو بہت دلچسپ بات ہے، یعنی اپنے شوق یا جنون کو پہچاننا اور پھر اسے ایک ہنر میں بدلنا۔ اور کتاب میں اسی سے جڑا ایک خیال ہے، وہ جو ہے نا مستند ہونے کے ذریعے مقابلے سے بچنا۔ اسکیپ کمپٹیشن تھرو آتھینٹسٹی۔ جی، جب آپ وہ کام کرتے ہیں جو صرف آپ کر سکتے ہیں تو آپ کا کوئی مد مقابل نہیں ہوتا۔ بالکل سوچیں، اگر آپ صرف وہی کام کر رہے ہیں جو ہزاروں دوسرے لوگ بھی کر سکتے ہیں تو آپ کو ہمیشہ قیمت پر مقابلہ کرنا پڑے گا۔ صحیح۔ کوئی نہ کوئی آپ سے سستا کام کرنے کو تیار ہو جائے گا۔ لیکن جب آپ اپنی ذات، اپنی کہانی اور اپنے خاص علم کو ملا کر کچھ کرتے ہیں تو آپ ایک ایسی کیٹیگری بنا لیتے ہیں جس میں صرف آپ ہی ہوتے ہیں۔ کتاب میں ایک موسیقار کی مثال دی گئی ہے جو اپنی زندگی کی کہانی، اپنے سفر کی مشکلات، ان سب کو آن لائن شیئر کرتا ہے۔ لوگ صرف اس کی میوزک نہیں خریدتے، وہ اس کی کہانی کا حصہ بنتے ہیں۔ اب اس کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں۔ لیکن یہ دنیا تو بہت تیزی سے بدل رہی ہے، ہو سکتا ہے آج جو آپ کا خاص علم ہے وہ 10 سال بعد بیکار ہو جائے، اس سے کیسے نمٹا جائے؟ اس کا حل مسلسل سیکھنے یعنی پرپیچول لرننگ میں ہے۔ نیول کا کہنا ہے کہ آج کے دور میں وہ پرانا ماڈل کام نہیں کرتا کہ پڑھو، کام کرو، ریٹائر ہو جاؤ۔ وہ تو اب بالکل نہیں چلتا۔ آپ کو زندگی بھر سیکھتے رہنا ہوگا۔ اور یہاں بھی وہ روایتی تعلیم کی بات نہیں کر رہے، وہ کہتے ہیں کہ گہرائی سے زیادہ بنیادی باتوں پر توجہ دیں، ریاضی، لکھنا اور بات چیت جیسے بنیادی ہنر سیکھیں۔ اچھا۔ کیونکہ یہ ہر شعبے میں کام آتے ہیں۔ آپ کو ایک ایسی مشین بننا ہے جو تیزی سے کوئی بھی نیا ہنر سیکھ سکے۔ اچھا، تو یہ خاص علم والی بات تو سمجھ آ گئی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ دنیا کے بہترین موچی بھی ہیں اور صرف اپنے محلے میں جوتے ٹھیک کر رہے ہیں تو آپ امیر نہیں بن سکتے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ تو اپنے اس خاص ہنر کو لاکھوں لوگوں تک کیسے پہنچایا جائے؟ میرے خیال میں یہیں پر لیوریج کا تصور کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا ہے۔ لیوریج ہی وہ آلہ ہے جو آپ کے چھوٹے سے ان پٹ کو بہت بڑے آؤٹ پٹ میں بدل دیتا ہے۔ یہ ایک لیور کی طرح ہے جو بھاری سے بھاری چیز اٹھا سکتا ہے۔ کتاب میں لیوریج کی 3 اقسام بیان کی گئی ہیں۔ پہلی اور سب سے پرانی قسم ہے محنت یعنی لیبر، دوسرے لوگوں سے کام کروانا۔ ٹھیک ہے، یہ تو روایتی طریقہ ہے۔ اور دوسری قسم سرمایہ یعنی کیپٹل، پیسہ لگا کر پیسہ کمانا۔ جی ہاں، یہ 20ویں صدی کا سب سے طاقتور لیوریج تھا۔ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ فیکٹریاں لگا سکتے ہیں، سرمایہ کاری کر سکتے ہیں۔ لیکن ان دونوں اقسام کے لیوریج کے لیے آپ کو کسی کی اجازت درکار ہوتی ہے۔ کوئی آپ کو ٹیم کا سربراہ بنائے گا یا کوئی آپ کو سرمایہ دے گا۔ اور تیسری قسم جو آج کے دور میں سب سے اہم ہے، وہ ہے جسے نیول اجازت کے بغیر لیوریج کہتے ہیں، پرمیشن لیس لیوریج۔ اور یہ آج کی دنیا کا سب سے بڑا انقلاب ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ یہ ہے کوڈ اور میڈیا۔ سوچیں، ایک سافٹ ویئر انجینئر ایک ایپ بناتا ہے، اسے ایک بار بنانے کی محنت لگتی ہے، لیکن اسے 1000 یا 1 کروڑ لوگوں کو بیچنے میں کوئی اضافی لاگت نہیں آتی۔ ٹھیک۔ ایک یوٹیوبر ایک ویڈیو بناتا ہے اور اسے لاکھوں لوگ دیکھ سکتے ہیں بغیر اس کی کوئی اضافی قیمت لگے۔ یہ وہ طاقت ہے جو پہلے صرف بادشاہوں یا سرمایہ داروں کے پاس تھی۔ آج یہ ہر اس شخص کے پاس ہے جس کے پاس لیپ ٹاپ اور انٹرنیٹ ہے۔ یہ تو واقعی ایک گیم چینجر ہے، لیکن یہ جتنا طاقتور لگتا ہے اتنا ہی خطرناک بھی۔ اگر آپ ایک ایپ بناتے ہیں اور وہ ناکام ہو جاتی ہے، یا آپ کوئی ایسی ویڈیو بناتے ہیں جس پر شدید تنقید ہوتی ہے، تو کیا ہوگا؟ اس میں تو بہت بڑا خطرہ ہے۔ بالکل، اور لیوریج کے ساتھ ہمیشہ خطرہ جڑا ہوتا ہے۔ جتنا بڑا لیوریج اتنا ہی بڑا انعام اور اتنا ہی بڑا خطرہ۔ یہیں پر جواب دہی یعنی اکاؤنٹیبلٹی کا تصور آتا ہے۔ آپ کو اپنے کام کی ذمہ داری عوامی طور پر اپنے نام کے ساتھ قبول کرنے کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ یعنی گمنامی میں رہ کر یہ کام نہیں ہو سکتا۔ نہیں ہو سکتا۔ آپ گمنامی میں رہ کر بڑا لیوریج استعمال نہیں کر سکتے۔ اپنے نام پر خطرہ مول لینا۔ کتاب میں ایک بہت طاقتور جملہ ہے کہ جو لوگ عوامی طور پر اپنے نام سے ناکام ہو سکتے ہیں وہی طاقت حاصل کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ ناکامی سے ڈرتے ہیں یا اپنی شناخت چھپاتے ہیں تو آپ کبھی بھی بڑے پیمانے پر کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ یہی نکتہ ہے، کیونکہ اسی جواب دہی سے اعتبار یعنی کریڈیبلٹی پیدا ہوتا ہے۔ جب آپ اپنے نام کے ساتھ کوئی چیز پیش کرتے ہیں تو آپ اپنی ساخت داؤ پر لگا رہی ہوتی ہیں۔
اگر آپ کامیاب ہوتے ہیں تو یہ ساخت بڑھتی ہے، اور یہی ساخت آپ کو مستقبل میں مزید لیوریج تک رسائی فراہم کرتی ہیں۔ لوگ اس شخص پر بھروسہ کرتے ہیں جو اپنے کام کی ذمہ داری لیتا ہے، اور جدید معاشرے کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہاں ناکامی کی قیمت اتنی زیادہ نہیں ہے۔ اگر آپ کا کاروبار دیوالیہ ہو جاتا ہے تو آپ جیل نہیں جاتے، آپ دوبارہ کوشش کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب تک ہم نے سمجھا کہ دولت کیا ہے، اسے خاص علم سے کیسے پیدا کیا جاتا ہے، اور لیوریج اور جواب دہی سے اسے کیسے بڑھایا جاتا ہے۔ لیکن یہ سب بہت محنت طلب اور طویل مدتی کام لگتا ہے۔ یہ کوئی راتوں رات امیر بننے کی اسکیم تو بالکل نہیں ہے۔ یہ اس فلسفے کا سب سے اہم حصہ ہے۔ نیول اس بات پر بہت زور دیتے ہیں کہ طویل مدتی لوگوں کے ساتھ طویل مدتی کھیل کھیلیں۔ پلے لانگ ٹرم گیمز ود لانگ ٹرم پیپل۔ جی، وہ کہتے ہیں کہ زندگی میں تمام بڑے فائدے، چاہے وہ دولت میں ہوں، رشتوں میں ہوں یا علم میں، وہ مرکب سود یعنی کمپاؤنڈ انٹرسٹ سے آتے ہیں۔ مرکب سود تو ہم عام طور پر مالیات میں سنتے ہیں، یہاں رشتوں اور ساخت میں اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ قابل اعتماد لوگوں کے ساتھ طویل عرصے تک کام کرتے ہیں تو اعتماد کی ایک بنیاد بن جاتی ہے۔ ہر بار آپ کو صفر سے شروع نہیں کرنا پڑتا۔ صحیح۔ آپ جانتی ہیں کہ دوسرا شخص کیا کرے گا اور وہ جانتا ہے کہ آپ کیا کریں گے۔ اس سے ہر کام زیادہ مؤثر ہو جاتا ہے۔ آپ کی ساخت بھی وقت کے ساتھ ساتھ مرکب ہوتی ہے۔ اگر آپ 10 سال تک ایمانداری سے کام کرتے ہیں تو 11ویں سال آپ کو ایسے موقع ملیں گے جو پہلے سال تصور بھی نہیں کیے جا سکتے تھے۔ اور جو لوگ شارٹ کٹ مارتے ہیں، جو لوگ قلیل مدتی فائدے کے لیے رشتے خراب کرتے ہیں، وہ اس مرکب سود کے جادو سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اور اس طویل مدتی کھیل کا حتمی مقصد کیا ہے؟ کیا یہ صرف زیادہ سے زیادہ پیسہ جمع کرنا ہے؟ کتاب میں ایکویٹی کا مالک بننا یعنی اوننگ ایکویٹی پر بہت زور دیا گیا ہے۔ یہ اتنا اہم کیوں ہے؟ کیونکہ ایکویٹی ہی وہ واحد چیز ہے جو آپ کو مالی آزادی دلا سکتی ہے۔ اچھا، ایکویٹی کسی کاروبار میں آپ کی ملکیت کا ایک حصہ ہے۔ جب تک آپ تنخواہ پر کام کر رہے ہیں، آپ وقت بیچ رہے ہیں، آپ کی آمدنی کی ایک حد ہے۔ لیکن جب آپ کسی کاروبار کے مالک ہوتے ہیں، چاہے وہ ایک چھوٹا سا حصہ ہی کیوں نہ ہو، تو آپ اس کاروبار کی اجتماعی کوششوں، اس کے اثاثوں اور اس کی ترقی سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کیا آپ اس کی کوئی مثال دے سکتی ہیں؟ کتاب میں ڈاکٹروں کی بہت اچھی مثال دی گئی ہے۔ ایک ڈاکٹر جو ہسپتال میں نوکری کرتا ہے وہ بہت اچھی تنخواہ کما سکتا ہے، لیکن وہ تبھی کماتا ہے جب وہ مریض دیکھ رہا ہو۔ اس کی کمائی اس کے وقت سے بندھی ہوئی ہے؟ بالکل، لیکن وہ ڈاکٹر جو اپنا کلینک کھولتا ہے یعنی کاروبار میں ایکویٹی کا مالک بنتا ہے، وہ دوسرے ڈاکٹروں کو ملازم رکھ سکتا ہے، جدید مشینیں خرید سکتا ہے۔ اب وہ صرف اپنے وقت سے نہیں کما رہا بلکہ پورے نظام سے کما رہا ہے۔ یہی فرق ہے تنخواہ اور ایکویٹی میں۔ اس پوری بحث میں جو بات مجھے سب سے زیادہ حیران کن لگی وہ یہ تھی کہ حتمی مقصد محنت کرنا نہیں بلکہ فیصلہ کرنا ہے۔ ہم ہمیشہ سنتے ہیں کہ سخت محنت کرو، لیکن نیول کہہ رہے ہیں کہ اصل قدر آپ کے فیصلوں میں ہے، نہ کہ آپ کے کام کے گھنٹوں میں۔ یہ تو پوری سوچ کو الٹ دیتا ہے۔ یہ اس سفر کا آخری مرحلہ ہے۔ جیسے جیسے آپ خاص علم، اعتبار اور لیوریج بناتے ہیں، معاشرہ آپ کو آپ کی منفرد فیصلہ سازی کی صلاحیت کے لیے معاوضہ دینا شروع کر دیتا ہے۔ ایک تجربہ کار CEO کو کروڑوں کی تنخواہ دن میں 16 گھنٹے کام کرنے کے لیے نہیں ملتی۔ اسے سال میں 3 سے 4 اہم فیصلے کرنے کے لیے ملتی ہیں۔ ان فیصلوں کا اثر اتنا بڑا ہوتا ہے کہ ان کی قیمت گھنٹوں میں نہیں لگائی جا سکتی۔ آپ کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنی محنت کے بجائے اپنے فیصلوں کے لیے معاوضہ حاصل کریں، اور یہ تبھی ممکن ہے جب آپ کے پاس لیوریج اور جواب دہی ہو۔ تو اگر ہم اس سب کو سمیٹیں تو اس کا خلاصہ کیا ہے؟ یہ ایک پورا نظام لگتا ہے۔ بالکل، خلاصہ یہ ہے کہ دولت قابل ملکیت اثاثوں کا نام ہے جو آپ کے سوتے ہوئے بھی کماتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ یہ دولت آپ کے خاص علم پر استوار ہوتی ہے، وہ ہنر جو صرف آپ کے پاس ہے۔ اس علم کو لیوریج یعنی کوڈ اور میڈیا کے ذریعے بڑھایا جاتا ہے۔ اس لیوریج کو جواب دہی یعنی اپنے نام کے ساتھ خطرہ موڑ لے کر حاصل کیا جاتا ہے، اور یہ سب کچھ طویل مدتی منصوبوں اور مرکب سود کے ذریعے برقرار رکھا جاتا ہے، جس کا حتمی مقصد ایکویٹی کا مالک بننا اور اپنے فیصلوں کے لیے معاوضہ حاصل کرنا ہے۔
یہ ایک بہت جامع اور طاقتور فریم ورک ہے، لیکن اس پر عمل کرنا ہر کسی کے لیے یکساں طور پر آسان نہیں ہو سکتا۔ اور آخر میں یہی ایک سوچ طلب سوال ہے۔ ذرائع میں یہ تنقیدی نقطہ بھی اٹھایا گیا ہے کہ یہ خیالات ان سماجی اور ثقافتی رکاوٹوں کو نظر انداز کر سکتے ہیں جن کا سامنا بہت سے لوگوں کو ہوتا ہے۔ مطلب ہر کسی کو ایک جیسی شروعات نہیں ملتی، اور ہر کسی کے پاس اپنے خاص علم کو دریافت کرنے اور پروان چڑھانے کے لیے ایک جیسے وسائل نہیں ہوتے۔ تو سننے والوں کے لیے سوچنے کی بات یہ ہے، ان اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے معاشرتی ڈھانچے یا ذاتی حالات کسی شخص کی ان پر عمل کرنے کی صلاحیت کو کس طرح محدود یا آسان بنا سکتے ہیں، اور ایک ایسی دنیا میں جہاں مواقع برابر تقسیم نہیں ہوئے، دولت بنانے کا حقیقی اور اخلاقی مطلب کیا ہے؟